کتنے لوگ ہیں، اور آپ خود جھانکیں گے اپنے گریبانوں میں اور آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کتنے سالوں سے آپ اپنے حال کے اعتبار سے، جب میں حال کی بات کرتا ہوں تو میری مراد کاروباری حال نہیں ہے، ایمان کا حال، احسان کا حال، عبادت کا حال، اللہ کے ساتھ تعلق کا حال، اللہ کی بندگی کا حال، رزق حلال پر کنسنٹریٹ کرنے کا حال، حرام سے بچنے کا حال، ہمیشہ سچ بولنے کا حال، جھوٹ سے کلیتاً محفوظ اور مامون رہنے کا حال، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق رہنے کا حال، اخلاق حسنہ کا، اور بدخلقی، درست کلامی، کسی کے ساتھ برا بھلا کہنا، اس کو ترک کرنے کا حال، ہر ایک کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا اور کسی کو غیبت کسی کی نہ کرنا، یہ حال، کبھی کچھ لمحے رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت پہ بسر کرنے کا حال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حال، اللہ کے دین کو مضبوط و مستحکم کرنے پر محنت کرنے کا حال، اور اس سے بڑھ کر اب دنیا کے گورکھ دندوں سے اپنے دل کو دنیا کے جال سے آزاد کرانے کا حال، کہ کتنا آزاد ہوئے اور کتنا آخرت کی طرف چلے، کتنا ابھی نفس کی قید میں ہے اور کتنا مولا کی قید میں ہے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ حال۔ اب آپ سے بہتر جج کوئی نہیں، آپ خود جھانک کر غور کریں گے، ذرا آنکھیں بند کریں، تھوڑا مراقبہ کریں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کانوں سے سنیں، دھیان دل کی طرف رکھیں اور اپنے آپ کی طرف رکھیں کہ کتنے سال ہو گئے آپ اس ایمانی اور روحانی حال میں کتنی ترقی کی، کتنا آگے بڑھے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں کتنا اللہ کے قریب ہوئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنے دور پہلے تھے اتنے ہی دور آج کھڑے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنے دنیا میں پھنسے ہوئے پہلے تھے آج بھی فکر دنیا، غم دنیا، طلب دنیا، حرص دنیا، آج بھی اسی طرح اس میں ملوث ہیں، دنیا کے جال نے اسی طرح جکڑا ہوا ہے، یا کتنا جال کو توڑ کے آزاد ہو کے سالک اللہ ہو گئے، اللہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ آخرت کتنی یاد رہتی ہے، اللہ کی رضا کتنی یاد رہتی ہے، عبادت کتنی کرتے ہیں، بندگی کتنی کرتے ہیں، اللہ کا خوف کتنا دل میں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں کتنا اللہ یاد رہتا ہے۔ بس یہ کانوں سے سن لیا، آپ دھیان کر کے ایک نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے۔ پچھلے 10 12 15 20 سال کو چشم تصور میں لائیں اور اپنے اسٹیشن کو دیکھیں، اپنی اسٹیٹ کو دیکھیں، اسٹیشن کو دیکھیں، حال کو دیکھیں، مقام کو دیکھیں۔ اب خود ایک نتیجے پہ اپنے من ہی من میں پہنچ جائیں گے۔ اور میں نے یہ بات سمجھا دی، اگر سال ہا سال گزر گئے، سال تو گزرتے جا رہے ہیں اور ہم اگر وہیں کھڑے ہیں تو ہم نے وقت کے سفر کرنے سے بھی سبق نہیں سیکھا۔ وقت سفر کر رہا ہے اور ہم موت کی منزل کے قریب ہو رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی منزل ہے، ایک عجیب منزل ہے، ہر منزل کا کچھ نہ کچھ تعین ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنا سفر کر لیا، اتنے میل رہ گیا، اب اتنے میل رہ گئے، اب 1 گھنٹے کا سفر ہے، آدھے گھنٹے کا ہے، 2 دن کا ہے، 5 دن کا ہے۔ ہر منزل کے لیے سفر کا تعین اور وقت کا تعین ہو جاتا ہے۔ موت ایک ایسی منزل ہے، اس کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، کچھ خبر نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے کہ میں یہ کلام بھی مکمل کر سکوں گا یا نہیں، آپ کو خبر نہیں ہے کہ بات پوری سن بھی سکیں گے یا نہیں۔ ہر رات جب سوئیں گے تو صبح کی خبر نہیں کہ صبح کا سورج طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ سمجھیں؟ یہ ایک دھیان کرنا ہے کہ ہم سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے، وقت کا سفر۔ اگر ہم کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوزر ہیں، ہم خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی، ہم خسارے میں، خسر۔ اور اگر ہم وقت کی رفتار زیادہ صحیح
ہماری رفتار کم صحیح، مگر کم سے کم ہم بھی تو مائل برفتار ہوتے، ہم بھی تو سفر میں ہوتے، ہمارا سفر بھی کچھ نہ کچھ کٹ رہا ہوتا۔ زندگی کا سفر کٹتا جا رہا ہے اور ہمارے حال کا سفر وہیں کھڑا ہے۔ کئی لوگ سوچیں گے، اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پہلے سے بھی کم تر ہے، جہاں کھڑے تھے وہاں سے بھی نیچے آ گئے۔ کئی محسوس کریں گے کہ کچھ قدم آگے بڑھے۔ اس کا تجزیہ کرنا ہے، آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔